آج کی ہماری گفتگو ماہ رمضان کو وداع کرنے کے متعلق ہے کہ جب ماہ رمضان مبارک وداع ہوتا ہے تو ہمیں کس شان سے وداع کرنا چاہیے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ماہ رمضان مبارک خدا کا مہینہ ہے، اس میں قرآن نازل ہوا ہے، خود خداوند عالم نے اس کی فضیلت بیان کی ہے ماہ رمضان مبارک کی، تو اس کے استقبال میں بھی انسان کو محو رہنا چاہیے کہ جب آتا ہے تو بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ جیسا کہ ہمارے یہاں ہوتا بھی ہے کہ جب ماہ رمضان نزدیک ہوتا ہے تو ہماری مسجدوں کو مزین کیا جاتا ہے، ان کی پتائی کی جاتی ہے، تعمیر کی جاتی ہے، اگر کوئی ٹوٹی پھوٹی چیز ہوتی ہے تو یہ بہت اہتمام کیا جاتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے کہ ماہ رمضان مبارک کا استقبال بہت اچھی طرح کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جب یہ رخصت ہوتا ہے ماہ رمضان مبارک تو اس کے بھی کچھ احکام بیان ہوئے ہیں شریعت میں کہ ماہ رمضان مبارک کو کس طرح وداع کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے کہتے ہیں کہ جو ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ آتا ہے جس کو ہم جمعۃ الوداع کہتے ہیں، اس دن کی ایک دعا مخصوص ہے جو اس دن پڑھنی چاہیے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم لا تجعلہ آخر العہد من صیامنا ایاہ فإن جعلتہ فاجعلنی مرحوما ولا تجعلنی محروما۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پروردگار ہمارا یہ ماہ مبارک آخری ماہ مبارک قرار نہ دینا، بلکہ ہمیں توفیق دینا کہ آئندہ بھی ماہ رمضان آئے اور ہم عبادت انجام دیں تیری، اور اگر اس رمضان کو تو نے ہمارا آخری رمضان قرار دے ہی دیا ہے تو ہمیں مرحوم قرار دینا، یعنی اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا، ہمیں محروم مت کرنا اپنی رحمت سے۔ یہ دعا کی جاتی ہے کہ جب آخری جمعہ آتا ہے تو اس جمعے میں آپ یہ دعا کیجئے، خدا سے انشاءاللہ مستجاب ہوگی۔ اور ماہ رمضان کی جو آخری شب ہے، یعنی شب عید جسے کہا جائے، 29ویں شب یا 30ویں شب جو بھی ہے آخری شب، اس میں آپ کو غسل کرنا چاہیے، مستحب ہے، ہمیں بھی غسل کرنا چاہیے سب کو۔ زیارت امام حسین ہے، اسی طرح غسل کرنے کے بعد زیارت امام حسین پڑھیں، نماز پڑھیں 2 رکعت زیارت کی اور زیارت امام حسین پڑھیں۔ اس کے علاوہ سورہ انعام کی تلاوت ہے، سورہ کہف کی تلاوت ہے، سورہ یاسین، ان سب سوروں کی تلاوت بہت اہمیت کی حامل ہے کہ شب عید ان سوروں کی آپ تلاوت کیجئے، بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ ایک مورد ایک تسبیح آپ یعنی پوری تسبیح 100 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، یعنی جس طرح شب قدر میں استغفر اللہ و اتوب الیہ 70 مرتبہ کا حکم ہے، اسی طرح یہاں پر یعنی شب عید آپ پوری تسبیح استغفر اللہ و اتوب الیہ کی پڑھیے، یہ بہت ثواب کی حامل ہے۔ اور ان چیزوں کے علاوہ یہ تو مختصر طور پہ ہم بیان کر رہے ہیں، تو صرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں مستحب ہیں۔ ان کے علاوہ جب ہم مراجعہ کرتے ہیں کتابوں میں، احکام کی کتابوں میں، دعاؤں کی کتابوں میں، تو بہت ان کے علاوہ بھی بہت زیادہ احکام ہیں جو ہمیں دعاؤں کا حکم دیتے ہیں کہ یہ دعا پڑھیے اس کی یہ فضیلت ہے، یہ دعا پڑھیے اس کی یہ فضیلت ہے۔ مثلا جس طرح شب قدر میں دعائے جوشن کبیر، دعائے جوشن صغیر اور سورہ حامیم دخان، عنکبوت، روم، یاسین، ان سب چیزوں کی فضیلت ہے۔ اسی طرح شب عید بھی یعنی رمضان کی آخری رات میں بھی خداوند عالم سے طرح طرح سے راز و نیاز کرنا چاہیے، اپنی دعائیں کرنی چاہیے، اہل بیت علیہم السلام کو وسیلہ قرار دینا چاہیے تاکہ ہماری دعائیں مستجاب ہو سکیں۔ اور ان دعاؤں کو پڑھنے کے لیے یہ جو مفصل دعائیں ہیں، بہت طولانی دعائیں بھی بیان ہوئی ہیں، مفاتیح الجنان میں بھی دعائیں موجود ہیں، تحفۃ الامام میں بھی دعائیں موجود ہیں۔ ان کو آپ پڑھیے، بہت فضیلت کی حامل ہیں، بہت لمبی لمبی دعائیں بھی بیان کی گئی ہیں جن کو ہم یہاں بیان نہیں کر سکتے، خود کتابوں میں مراجعہ کر کے ہم پڑھ سکتے ہیں۔